اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. كل نفس ذائقة الموت. ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. تم اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے قیامت کے روز. فمن زحزح عن النار. جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا. وادخل الجنة. اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فقد فاز. کامیاب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان. محترم و معزز سامعین بزرگوں دوستوں بھائیوں، سورہ آل عمران کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ہوش میں بیان کیا. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سارا نظام ایک دن ختم ہو گیا. نہ آسمان رہے گا نہ زمین، نہ دریا رہیں گے نہ سمندر، نہ حیوان رہیں گے نہ نباتات. کوئی چیز بھی اس جہان بھی نہیں رہے. یہ سب چیزیں ختم ہونے کے لیے یہ سارا نظام بدل جائے گا. اور ہم دیکھ بھی رہے وہ پرانی چیزیں اب نہیں ہیں، اب نہیں آ رہی. صرف آسمان وہ پرانا ہے، زمین پرانی ہے، دریا پرانے ہے. باقی چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. یہ بھی بدل جائے گا. یہ آسمان بھی نہیں رہے گا، یہ زمین بھی نہیں رہے گی، یہ سمندر بھی نہیں رہے گی. سب کچھ بدل. اس آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس میں، ہر زندہ چیز میں موت کا ذائقہ چکھنا. اسی نے کہا الموت قرب
كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخل. موت ایک پیالہ ہے جو سب نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے سب نے داخل ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سب ختم ہو جائے گی، لیکن جو مکلف مخلوق ہے، انسان اور جن، ان کو دوبارہ زندہ یہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو، جگہ بدلتے ہیں. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اب زمین کی گوشت پر ہے، کل قبر کے پیٹ میں ہوں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں حاضری ہوگی. وہاں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، پھر فیصلہ خدا بندی ہوگا. پھر کچھ خوش قسمت لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، وہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو جنت میں پہنچیں گے ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو کہہ دے کہ میری ہر خواہش پوری ہو. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری سامنے آ جاتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تیسری سامنے آ جاتی ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری ہر خواہش پوری ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری خواہشیں پوری کریں گے، لیکن وہ اور جگہ ہے جہاں تمہاری خواہشیں پوری. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالتا ہے اللہ، پیدا بھی اس نے کیا تھا، پال بھی وہی رہا ہے. اس بات پر وہ جم گئے اللہ ہی کی ہدایت پر، جو اللہ کے رسول کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، ان پر عمل کرتا ہے، جس کو مختصر لفظ میں دین کہتے ہیں. دین پر عمل کرتا ہے، اور دین کے 5 شعبے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات. یہ 5 شعبے، اور ان 5 شعبوں میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ سنت ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہیں، اور کچھ ممنوع ہوتی ہے جن کو مکروہ، حرام کے مختلف نام دیے جاتے ہیں. یہ سب ہر شعبے میں کرنی ہوتی ہے. سب سے اہم جو ہے وہ عقائد. عقائد درست عبادات کا فائدہ ہوتا ہے. اگر عقیدہ ہی خراب ہے، عبادات جتنی کرنے ان کا کوئی فائدہ نہیں. عقیدہ درست رکھنا ہے، اخلاق درست رکھنے، عبادات سنت کے مطابق ہو، معاملات دین کے مطابق ہو، معاشرت
دین کے مطابق ہو، جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی اور جنت مل جائے گی اللہ کے راضی میں، ہمیشہ کی آسانی ہوگی۔ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تمہارے دل چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا، اور جو تم زبان سے منگواؤ گے یعنی کہہ کر آرڈر کر کے منگواؤ گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تم کہو چیز وہ تمہیں ملے گا یا تمہارے دل میں خواہش ہو وہ پوری نہ ہو، ضرور پوری ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ جو لوگ جنت میں پہنچ گئے، گناگون کی نعمتیں ہوں گی جن کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا نعمت ہوگی وہاں۔ بہت سی نعمتوں کو ہم جانتے ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی وہاں ہوں گی، اعلیٰ درجے کی ہوں گی، اس سے اعلیٰ۔ ہماری یہ جوانی وہاں ہوگی لیکن ایسی جوانی نہیں کہ جہاں جو ادھر ہے، وہ دائی کی جوانی ہوگی، بیماری سے خالی ہوگی، خوشباش ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی چیز ہے جو نہ کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھی، نہ کسی کان نے دنیا میں سنی، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا کہ یہ نعمت بھی ہو سکتی ہے، وہ ملے تو اس کے لیے چند روزہ زندگی میں محنت کر لینا اور اتنی بڑی نعمت جنت کی حاصل کر لینا یہ بڑا سستا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت دے گے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، اور رحمت کا سبب بنے گا دین پر عمل کرنا، ورنہ تو جتنا ہم عمل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہاں بدلہ مل جاتا ہے۔ اس کا ہمارے عمل اس درجے کے نہیں ہیں، جو دنیا کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اس کا بدلہ بن جائے تو جنت کی نعمتوں کا بدلہ کب بن سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ مفت دے گی۔ تو بہرحال موت آنی ہے، اس کی تیاری رکھنی ہے۔ اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا وقت کب آئے گا، اس کی باری کب آئے گی۔ بعض دفعہ بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، 100 سال سے عمر بڑھ گئی ہے، بستر پہ سو رہے ہیں، موت نہیں آ رہی، خود بھی انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ مطلب پردہ پوشی کرتے ہیں، تنگ آ گیا اور گھر والے بھی کہتے ہیں اب مشکل زندگی ہو گئی ہے، یا اللہ اس کو سنبھال ہی لے، لیکن اس کا ابھی ٹائم نہیں آیا، وہ پڑا ہے۔ اور کچھ لوگ نوجوان ہیں، اس کی زندگی جو ممکن بھی ہے، خواہشات ہیں، وہ سوچتا ہے کہ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اس کی موت کی خبر آ جاتی ہے، چلو چلو۔ اس واسطے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میری عمر ابھی یہ ہے، آگے اور بھی ادوار آنے ہیں، وہ گزار کے پھر میں جانا ہے، نہیں۔ موت کے وقت کا اللہ کو پتہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ افلاطون ایک بڑا یونانی
حکیم گزرا ہے، دانشمند گزرا ہے، اس نے کہا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت کا ٹائم فلاں ہے تو میں بچ سکتا ہوں، ایسا کام کروں گا بچ جاؤں گا، وہ نہیں آئے گی۔ اس کو جب یہ بات اپنے نبی کو بتائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بتا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے بچ سکتا ہے۔ اس کو ٹائم بتا دیا کہ فلاں وقت کی موت کا وقت ہے۔ جو دن اس کے باقی تھے، جتنا بھی ٹائم تھا، اس نے پھر کوشش کی بچنے کی۔ اس نے کوشش یہ کی کہ اپنے جیسے کئی افلاطون بنائے، تصویریں چیزوں کی بالکل ہو بہو، ایک کمرہ پورا بھر دیا، کرسیوں پہ سب افلاطون بیٹھے، ایک کرسی خالی چھوڑی، باقی سب بیٹھے افلاطون، بناوٹی افلاطون بیٹھے۔ جب موت کا ٹائم اسے بتایا گیا تھا، اس سے پہلے جا کر اس کرسی پہ خود بیٹھے، اور پورا کمرہ ایسا وہ کاریگر تھا کہ امتیاز نہیں ہو سکتا تھا کہ اصلی افلاطون کون ہے اور یہ بت کون سے باہر سے جو آئے، بالکل ایک جیسے۔ وہ بیٹھا تو اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آئے اور کہتے ہیں افلاطون نے کمال ہی کر دی، لیکن ایک کمی رہ گئی، تو بھڑک اٹھا، کون سی کمی رہ گئی؟ نہ کہ یہی کمی، ان میں روح نہیں ہے تیرے اندر، تو روح ڈالا ہے اس کو، پتہ لگ گیا تو زندہ بیٹھا ہے، آگے اس پیر بھی ڈالا۔ اس واسطے کوئی بھی چال بازیاں کرو، اللہ تعالیٰ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کے فرشتے کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، جس نے جہاں مرنا ہے وہیں جا کے مرے۔ ہمارا ایک نمازی تھا گلشن بلاک میں، بیمار رہتا تھا، گرمیوں کا موسم ہے، بیٹوں نے کہا ذرا چلو، مدینے میں ان کا ایک مکان تھا، چند دن جا کر وہاں گزارتے، ٹھنڈ میں نظام بنایا، سوار کیا، اپنی گاڑیاں دی، وہاں پہنچے، دروازہ کھولا، اس کے اندر داخل ہوئے، وہاں موت آ گئی۔ پھر اسی گاڑی پہ واپس یہاں آئے، اس نے چونکہ وہاں مرنا تھا تو ان کو وہاں لے گئے، وہاں اس کو موت آئی، پھر دفن اس نے ادھر ہونا تھا، پھر واپس آئے دفن ادھر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا، اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ فلاں جزیرے میں پہنچا دیں، جہاں مجھے ڈر رہا ہے، ایک آدمی ہے ایسا، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، کہاں مجھے اللہ کو حکم دیا، وہ لے کے وہاں پہنچی، کافی تھی حضرت سلیمان السلام کی حکومت تھی، حضرت سلیمان السلام کے ہوا پر بھی، ٹینڈو پر بھی، پرندوں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب دوسرے تیسرے دن آئے تو سلیمان السلام نے فرمایا
آپ اس دن آئے تھے تو ایک آدمی ڈر گیا، وہ وہاں پہنچ گیا، یہ کیا معاجرہ ہے؟ معاجرہ یہ ہے کہ مجھے حکم تھا اس بندے کی جان فلاں جزیرے میں نکالنی ہے اور فلاں وقت نکالنی ہے۔ وہ ٹائم قریب تھا، یہ تو جا ہی نہیں سکتا تھا وہاں، میں اس کو پکڑ کہاں اپنے جان نکالوں گا؟ جب میں نے اس کی طرف گور کے دیکھا، یہ ڈر گیا، آپ سے درخواست کی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا وہاں اس کو لے کر پہنچی تھی، میں بھی پہنچ گیا، اس کی جان نکالی۔ یہ اسباب اللہ تعالیٰ خود بنا لے۔ تو مومن جو ہے اس کے لیے تو بہت تحفہ ہے، بہت اس کے لیے تحفہ ہے مومن کے لیے، مومن کے لیے ایمان ہو اس کے پاس، تب وہ تڑپتا رہتا ہے، اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت مومن اللہ سے کرتے ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دیدار کرنے کے لیے دل چاہتا ہے، تو دیدار دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کھلے اور بیداری میں ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ دیدار نہیں کراتا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ بیداری میں اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس واسطے مومن تڑپتا ہے کب یہاں سے نکلوں گا تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس واسطے مومن کے لیے بہت تحفہ ہے، حدیث پاک میں تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، جس کو ہم برا سمجھتے ہیں موت آ گئی ہے گئی، تو اللہ کا نبی کہتا ہے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو تحفہ تب ہوگا جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا، نہیں تو پھر مار پڑے، تو ابھی سے جب موت آنے لگے گی اس وقت دشواریاں بھی شروع ہو جائیں گی، مشکلات بھی ہوں گے۔ یہ جو ہمارے سامنے وہ پڑا ہوتا ہے، ہمیں نہیں محسوس ہو رہا، اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ بے شد ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہوئی ہوتی، تو اس کے تو ایک ایک رگ سے روح نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ وَالنَّاسِعَاتِ غَرْقًا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان لوگوں کی رگوں کے اندر داخل ہو کر رگوں کو توڑ کر جان نکالتے ہیں۔ وہ جان نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جن کا ایمان صحیح نہیں یا ایمان ہے ہی نہیں۔ ہاں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جب مومن کی موت آتی ہے تو ایسا ہے جیسا کہ آٹے سے بال کے پتہ ہی نہیں چلتا، تجھے کو سکھا رہا ہوگا۔ لیکن بعض دفعہ مومن کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی کمی کو پوری کر دیتے ہیں، چلو تھوڑی سی تکلیف موت کے وقت ہو جائے پھر آسان ہو جاتی ہے۔ بڑوں کو تکلیف بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑا تنگ ہو رہا ہوتا ہے، اور یا پھر اس کا درجہ اونچا اللہ تعالیٰ ان کا درجہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے عمل ایسے نہیں ہے کہ اس درجے تک پہنچ جائے، پھر کوئی موت کے وقت اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ سکرات اور موت حق ہے، یہ ہر ایک کو آ سکتی ہے، مومن کو بھی آ سکتی ہے، نیک کو بھی تکلیفیں آ سکتی ہیں۔ بعض دفعہ کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، پاس آئے چلا جاتا ہے، نہ اوپر والوں کو نہ اس کو پتہ چلتا ہے، اور بعض دفعہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے؟ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام میں سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن موت کے وقت ان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، بخار اتنا تھا، سر میں درد بڑا سخت تھا، بڑا درد،
آپ ٹھنڈے پانی کو اپنے سر پر یوں ڈال رہے تھے، آپ کا درجہ ہی بہت اونچا ہو رہا ہے، آپ کے عمل بھی بڑے، آپ کے اخلاق عقائد سب سے اونچی ہے، درجہ بھی آپ کا سب سے اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اونچا کر دیا۔ اس واسطے کسی مومن کو بھی بظاہر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آپ نتیجہ نہ نکالیں گے یہ پتہ نہیں ہے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا۔ ہاں وہ گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہے تو اس کا مداوع ہو رہا ہوتا ہے، آگے پھر قبر آسان ہو جائے، قبر نور بن جائے، روشن بن جائے۔ تم ہر نفس موت کا ذائقہ چکھ رہے، تیاری کر لینی چاہیے، موت موت۔ اللہ اکبر۔ تو موت پر ہی بہت سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں قرآن پاک میں، بہت کچھ ہے، لیکن اگلی بات بھی ساتھ کرتے ہیں، موت کی تیاری میں رہنے ہیں، اور ساتھ دوسرا جملہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ اس کو مجازات اعمال کہتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ضائع نہیں جائیں، ان کا بدلہ ملے گا۔ برے عمل آئے تو سزا ملے گی، اچھے عمل آئے تو انعام ملے گا، یہ عمل ضائع نہیں سب ہوں گے۔ یہ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے، وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں ساری زندگی کا کیا ہوا عمل، قیامت کے دن اس کو سامنے کر دیا جائے گا اور وہی پتہ چل جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دائیں ہاتھ میں جس کو اعمال نامہ ملے گا وہ سامنے کرے گا، اور لوگوں دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، میں اسی دن کے لیے میں نے یہ نہیں کام کیا، بس اس کا کام یہی سے ہو گیا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، اب کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پڑھو فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، میں نے اسی یقین سے عمل کیا تھا کہ میں ایک دن اپنے حساب کو ملوں گا، اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں ان کو حسن نہیں، اگر ایک نیکی کسی پہاڑ میں جہاں کوئی نہیں وہاں کیا ہے، کسی وادی میں کیا ہے، رات کو کیا ہے، دن کو کیا ہے، ایسی جگہ کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں، وہ نیکی سے دکھاتے ہیں یہ تو نے نیکی کی تھی، یہ تیری نیکی کا نہیں ہے۔ نیکی کر کے پھر اس کو باقی رکھنا بھی یہ کمال ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اگر کوئی شرکیہ بات کر لی، کوئی غلط بات کر لی، یا نیکی کرتے ہوئے دل میں عجب آ گیا، ریا آ گیا، وہ نیکی نہیں رہی، وہ نیکی ہے۔ نماز اس وقت سے پڑھتا ہے مجھے دیکھ لے کہ یہ نمازی ہے، وہ نماز نہیں ہے، صورت ہے نماز کی لیکن نماز وہ نہیں ہے۔ نماز وہ ہوگی جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ہے نماز۔ تو نیک اعمال کو باقی رکھنا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا جملہ منہ سے نکل جاتا ہے وہ کفریہ جملہ ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں، کفریہ جملہ جو ہی منہ سے نکلے گا اس کے پہلے ایمان بھی ختم اور اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں، خواہ کتنی اس نے کر رکھی ہے، اس کو تو یاد ہوتی میں فلاں نیکی کی ہے لیکن وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس واسطے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، کہیں غلط بات نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ ایک کیا ہے؟ 2 جبلوں کے درمیان جو چیز ہے وہ سوال، اس
پر کنٹرول کرے، اس کو غلط نہ استعمال کرے، صحیح استعمال کرے۔ یہ زبان چلتی رہتی ہے، تلاوت کرے صبح سے لے کر شام تک، ذکر کرے، نیکیاں کرے، وہ چلتی جائے گی، کبھی روکی رہے گی۔ نہ پٹرول ڈالنا ہے، نہ مکھن لگانا ہے، نہ کوئی اور چیز لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعاب پیدا کرتے ہیں، یہ تازہ رہتی ہے۔ ابھی آپ یہ نہیں کہہ رہے میری زبان ہی تھک گئی، دماغ تھک ہو جاتا ہے، جسم اور تھک جاتا ہے، زبان بولتی جائے۔ اس کو کنٹرول فرمایا، زبان کو تم کنٹرول کر لو۔ کنٹرول کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے باہر 32 دانت رکھے ہیں، وہ سپاہی کھڑے ہیں۔ زبان کنٹرول میں نہیں آتی تو ان سپاہیوں کے ذریعے کنٹرول کرو، ان کو دانتوں کو بند کر لو، اوپر نیچے والے ملا لو، اندر بند ہو جائے۔ اور بھی قابو میں نہیں آتی، بعض دفعہ دانت بھی ملا لیں پھر بھی بولیں تو آواز کچھ نکل آتی ہے، بات ہو جاتی ہے۔ فرمایا دو تھانے دار پھر اور باہر کھڑے ہو، ان ہونٹوں کو ملا لیں پھر باہر کچھ نہیں آئے گا۔ کنٹرول کرنے کا سامان بھی ہم نے تمہیں دے دیا، زبان پہ کنٹرول کرو۔ اور دوسری چیز وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہیں، اس پر کنٹرول کرو۔ یہ دونوں استعمال کرو لیکن حق جگہ پہ استعمال کرو۔ یہ نہیں کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، یہ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو استعمال بھی کرو۔ تو ان پر کنٹرول کرو، غلط استعمال نہ کرو۔ اگر ان پر تم نے کنٹرول کر لیا تو جنت کی ضمانت میں ہے۔ باقی گناہ ادھر ادھر سے ہوتے ہیں، نہیں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حدیث بات میں آتا ہے سارے اعضاء سویرے زبان کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارا دن سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ زبان ایسی کی اس واسطے زبان پہ کنٹرول کرنا۔ تو نیک اعمال جو کیے جائیں گے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اس واسطے ساتھ ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ تیری توفیق سے تو نیکی ہوئی ہے، اب اس کو اپنے پاس امانت رکھ لے، مجھ سے کہیں ضائع نہ ہو جائے، قیامت کے دن مجھے دے دے، مجھ سے ضائع ہو سکتی ہے غلط، تو اللہ تعالیٰ کی تو جب دے دے گی تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گی انشاءاللہ، ایمان بھی محفوظ۔ تو بہرحال مجازات اعمال، نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، برے اعمال کی سزا ہوگی۔ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ بڑھا بھی دیتے، یہ بھی اللہ کی مہربانی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے کم از کم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اس کو بڑھا کے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن برائی جو ہے اس کو ہم نہیں بڑھائیں، برائی کو بڑھائیں گے یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ بھی نہ ہوتا کہ برائی کو بھی 10 گنا بڑھا دیں گے، برائی کو بڑھائیں گے بھی نہیں، اگر ہو کچھ ممکن ہوا تو ہم اس کی سزا کم کر دیں گے، زیادہ نہیں کریں گے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، نہیں آتا تو کسی سے پوچھ لوں، تو اس کے بعد اخلاص کے ساتھ کریں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا ہو، دوسرے جان لیا، ویسے تو ہمیں حکم ہے نیکی کے بعد بھی توبہ کرو اور استغفار کرو۔ یہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے تو نیکی، لیکن اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے، اللہ کی شان کے مطابق تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس واسطے ہمیں حکم ہے استغفر اللہ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ، اور حالانکہ یہاں تو نیکی کیا وہاں استغفار مانگنے کا کیا؟ یہی ہے کہ ہماری نیکی، ہماری یہ نماز اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس واسطے اللہ اس کو قبول کرنے جیسی کیسی بھی ہے، اور اس سے آگے اچھا کر کے پڑھنے کی توفیق
اس کے لیے محنت کریں. ہمت کرے نہیں کہ بعض اوقات لگے ہیں جیسے لگے. نماز کو سیکھنا چاہیے، نماز ایک دوسرے کو سنانا چاہیے، اپنے مولوی صاحب کو سنانا چاہیے. لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے تو علیحدگی میں اس کو سناؤ. ایک لفظ جو نہیں آتا ایک لفظ یاد کریں، اس کا تلفظ ٹھیک کریں، اچھے طریقے سے نماز پڑھیں. ایک نماز ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کو پھر لمکائی جائے اور غلط کرے فائدہ ہی کچھ نہیں. اچھی سے اچھی، جس طرح دنیا کا کپڑا ہمارا اچھے سے اچھا ہو، 2 جوڑا پہلے اگلا جوڑا سے اچھا لوں گا، جوتا اچھا لوں گا، مکان اچھا بناؤں گا. باقی چیزوں میں اچھائی کی طرف جاتے ہیں اور نیکیوں میں برائی کی طرف، یا اس کو کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہے ٹھیک ہے، کوئی سمجھائے تو ضروری نہیں، کوئی نہیں، یہ اتنا بھی کافی ہے. وہ کافی تو اتنا بھی ہے، اللہ کا شکر کرے، ہم اس کو اچھا کریں، اس کو ہم اچھا کر سکتے ہیں اور اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں نماز، ہم 10 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال مجازات اعمال بھی شاید میں آتی ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. آگے تیسرا جملہ تمہیں میں مکمل لگا، فمن زحزح عن النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آگ سے دور کر دیا گیا نا، جو جہنم سے بچا لیا گیا نا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اس کا فیصلہ بھی سمجھو. جہنم سے جو دور کر دیا گیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. فوز عظیم اس کو مل گئی، بڑی کامیابی مل گئی، وہ بڑا کامیاب ہو گیا. ومن زحزح عن النار اور وادخل الجنة، اور جنت میں داخل کر دیا گیا. جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، بس یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. اور اسی کے لیے سب کچھ کریں. اور جو اونچے درجے کے ہوتے ہیں وہ اس طرف نظر نہیں کرتے، حالانکہ اس وجہ سے کہ جہنم سے بچ جاؤں اور جنت مل جائے، اس نظریے سے بھی عبادت کرے تو جائز ہے، ناجائز نہیں، بری چیز نہیں. لیکن جتنا کوئی اونچا درجہ ہوتا ہے وہ آگے کرتا ہے، کہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، جنت دے گا تو جنت جائیں گے. میں اس واسطے عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ راضی ہو جائے، میں تو اس کو راضی کروں. ایک رابعہ بصری بزرگ عورت گزری ہے، وہ پانی ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر جا رہی ہے، اور بظاہر بس ایسی کری ہوئی ہے عام جس طرح کے لوگ پاگل سے چلتے گھومتے ہیں. ماتا وہ اچھے لوگ بھی آپ کی شکلیں ایسے بنا. کسی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہی ہے آپ، کدھر لے جا رہی ہیں اور پانی لے کے جا رہی ہیں، کیا آپ کا مقصد ہے؟ کہنے لگی آگ سے جنت کو جلاتی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھاتی ہوں. کیونکہ لوگ جنت اور جہنم کے لیے عبادت کرتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. تمہارا اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہوں، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہوں، تو پھر اللہ جس سے راضی ہو گیا دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے. تو کوئی تکلیفیں بھی آتی ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو برداشت کر. تمہارا اس آیت کے اندر آ گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ اس کو مل گیا. اور اگلا جملہ ہے اس میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا یہ دنیا نہ، دنیا جس میں میں نے اللہ نے حسد کے ساتھ فرمایا یہ تو دھوکے کا سامان ہے. قرآن پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو دھوکے کا سامان قرار دیا ہے. دھوکے، یہ دنیا جس کی رنگینی پہ ہم جاتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، رشوت کے ذریعے آ جائے، سود کے ذریعے آ جائے، کسی کا حق مار کے آ جائے، جیسے آ جائے، کوٹھی بڑی بن جائے، گاڑی بڑی مل جائے، پیسہ ہمارے دھوکے کا سامان ہے، تیرے پاس نہیں رہے گی. دنیا دھوکے کی چیز ہے. اسی دنیا سے آپ آخرت کو بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ اگر
محبت لگ گئی تو بس بیکار بھی. اور دوسرا جو ہے دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے، وہ شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن بنا کے رکھو. یہ مستند دشمن ہے اور آتا ہے دوستی کے لباس میں. کبھی ڈنڈا لے کے نہیں آئے گا، گناہ کروائے گا تو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو پائے گئے. اس طرح وہ کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دھوکے باز ہے، اس سے بچ کے رہنا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ جو دعوت دیتا ہے یہ جہنمی بنانے کے لیے. تو بہرحال ان دو دھوکے بازوں سے بچ کے رہنا ہے اور اپنی موت کی تیاری میں لگے رہنا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. اس کے لیے کچھ پہلے کما لیں تاکہ ہمیں مرنے کے بعد اس کا فائدہ ہو، اور وہ ہے دین پر عمل کرنا. دین کو سیکھنا چاہیے. ہر چیز کو لوگ سیکھتے ہیں لیکن دین نہیں سیکھتے. تو پہلے دین نہیں، ہر دین کو سیکھنا چاہیے. نماز سیکھ کر پڑھے، روزہ سیکھ کر پڑھے، قرآن جیسے پڑھی جاتے ہیں. قرآن کو پڑھنے کا ایک انداز ہے. انگریزی کا لفظ اگر کوئی غلط تلفظ سے بولے تو آگے جو ہے انگریزی آندھی نہیں کہ بولتا کیوں ہے. قرآن نماز کے لیے جتنا پڑھنا ہے وہ بھی صحیح نہیں جاتا، غلط، اس کا معنی بھی غلط ہو جاتا. اس کو صحیح نہیں کرے، نماز صحیح کرے. تبلیغ بالغہ ہوتی ہے کوئی بات نہیں، سفید داڑھی ہو گئی کوئی بات نہیں. نماز اب بھی سیکھو، سکھاؤ ایک دوسرے کو. نماز سارے کام سیکھ کے کرنے چاہیے تاکہ ہماری اگلی منزل آسان ہو جائے. اور ماشاءاللہ جس کی وجہ سے یہ درس ہوا ہے حاجی صاحب کی نوجوانی کے اندر نوجوانی کی موت ایمان والی ہو تو ماشاءاللہ اس کا بھی شہادت کی موت ہوتی ہے. ویسے بھی بیماریوں شاید ایسی تھی، اس سے بھی بعض بیماریوں میں ایسی ہوتی ہے وہ بیماری کی مر گئے تو بندہ شہید مرنا ہے، شہادت کا ثواب ملتا. تو سنا ہے بھی بڑی نیک نمازیں تعظیم گزار تھی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے. ان کے جو پسمان جان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل بھی نصیب فرمائے. تو بہرحال ان کو چاہیے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں. صدقے جاریہ کی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھائی ہے. وہ مثلاً اس بات میں آتا ہے اچھی اولاد چھوڑ جانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. پانی کا جہاں انتظام نہیں ہوا پانی کا انتظام کر دینا وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. راستہ نہیں ہے سڑک بنا دیا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. کوئی دینی کتاب جو ہے خرید کر قرآن پاک یا خود چھاپ کر تقسیم کر دیا یا چھپا ہوا خرید کر لوگوں کو دے دیا، وہ پڑھتے رہیں گے جب تک. تو یہ صدقہ جاریہ اس وجہ سے کہ بچی کو ثواب ملتا رہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ سارے اس کے لیے پھر دعائیں کرتا رہے، یہ بھی ثواب اس کو ان کا حق ہے. زندوں کے محتاج ہوتے ہیں مردے، وہاں ان کا نیک عمل کوئی نہیں ہے، کریں گے بھی تو اس کا ثواب نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد ثواب اس دنیا میں قبر میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دے دی ہو قرآن کی روزانہ ہی تلاوت کرتا ہو، زندگی کو برزخی زندگی ایک اور قسم کی زندگی ہوتی ہے. لیکن کسی کو جس کا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں وہ بڑی نماز پڑھ رہے تو لیکن اس کا ثواب کچھ نہیں ہو. ثواب جنت کے اندر وہ تلاوت کرے گا ذکر کرے گا، اس کا ثواب نہیں ملے. ویسے مزے کے لیے تو پڑے گی، ثواب اس دنیا میں ملتا ہے. تو اس واسطے دعائیں کریں ان کے لیے تاکہ ان کو پیچھے سے ثواب پہنچتا رہے. اس کی کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے صدقات کی وجہ سے وہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. وہاں انہیں یہ کہنا چاہیے یا اللہ جو گناہ تھے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا کلکم خطاء، تم سب خطا کار. اور
خطاکار وہ اچھے ہوتے ہیں جو نال توبہ بھی کریں. اب وہ توبہ کر نہیں سکتے تو پچھلے لوگوں کے لیے تو یا اللہ معافی ان کو دے دیں. تو یہ کام جو ہے ان کے لیے پچھلے لوگ جو ہے کریں. ان کے صرف رو کے چیز چلا کے اپنے جال چڑھائی میں رہا پیدا ہو گیا یا بعض لوگ ان کا لیتے ہیں اپنا کر لیتے ہیں تو دعوت کر دیا ختم ہو گیا. یہ ہمیشہ کے لیے آدمی جو ہے اپنے مردوں کو والدین کو دادو پردادوں کو اساتذوں کو سب کو یاد رکھے. جو بھی نیکی کرے سب کو دے اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سب کو تقسیم نہیں کریں گے آپ کی طرف سے سب کو اتنا دے دیں. اس واسطے آپ اس وقت 3 دفعہ سورۃ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیں قل هو اللہ احد اور 2 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں. یہ ابھی ہم بیٹے پڑھ لیتے ہیں یہ تلاوت ہو جائے گی. اس کے بعد دعا کر کے ختم کرتے ہیں سلسلے کو. اشراق کی نماز پڑھیں گے آپ ذرا مسافر انشاءاللہ. اشراق کی نماز پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب 2 رکعت نماز پڑھنے سے حج اور عمرے مقبول کا ثواب ملتا ہے. ایک بات میں آتا ہے اور 2 اور بھی پڑھ لیں 4 اگر پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی آسان کر دیں گے. دنیا میں جو کام ہے وہ بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اشراق کا ہمیشہ کے لیے معمول رکھیں. آپ بیٹھ نہیں سکتے نماز کے بعد اشراق پر تو چلے جائیں سیر کو جاتے ہیں کام کو جاتے ہیں. جب آپ فارغ ہو جائیں تو اشراق کا ٹائم ہو یا دفتر میں جانا ہے آپ تیار ہو گئے تو اشراق کو اس وقت پڑھنے چلے جائیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر میں پڑھیں گے اس وقت کی پڑھنے کوئی بات نہیں. یہاں جو آپ بیٹھے رہتے وہ یہاں پڑھ کے چلے جائیں. جو نہیں بیٹھ سکتے ٹھیک چلے جائیں سیر بھی کر لیں اپنی تیاری بھی کر لیں. جب تیاری مکمل ہو جائے تو اپنا نماز اشراق کی پڑھ کے چلے جائیں. آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت کریں.